السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اسٹوری کی 5th ایپیسوڈ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے یہ اسٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس لیے آپ سب اسے دھیان سے سنیں تاکہ آئندہ آنے والے ایپیسوڈز بآسانی آپ کو سمجھ آ سکے، کیونکہ اس میں زیادہ ٹرنس اینڈ ٹوسٹ ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سب لوگ سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس اینڈ لائکس کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس اسٹوری کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی کہانی کی جانب۔ کالج کے لیے روز اسے آواز دے دے کے جگایا جاتا تھا، مگر آج وہ اتنی خوش تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد سوئی ہی نہیں۔ اس نے نماز پڑھی، پھر قرآن پاک کھولا اور اس کی تلاوت کرنے لگی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا ہی صحیح مگر پڑھتی ضرور تھی۔ وہ ہمیشہ قرآن مجید سمجھ کے پڑھا کرتی تھی۔ ایک آیت پڑھتی، اس پہ گھنٹہ سوچتی رہتی۔ جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا تو سہم سی جاتی، پھر اگلی ہی بات میں اللہ کے رحم کا ذکر ہوتا، آنکھیں بند کرتی اور مسکرا دیتی۔ اللہ جی آپ کتنے اچھے ہیں نا۔ اس نے پردہ لینا بھی اس ہی لیے شروع کیا تھا کیونکہ اس کے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے سورہ نور میں واضح پردے کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولاتهن أو آباء بؤولاتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولاتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من رجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ ترجمہ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ القرآن سورہ نمبر 24 النور آیت نمبر 31۔ یہ آیت اس کے دل پہ لگی تھی۔ ایسے تو قرآن پاک کی ہر بات اس کے دل میں اترتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اس کا سورہ نور سے عشق تھا۔ اس نے سورہ نور میں پڑھا کہ اللہ پاک نے اسے حکم دیا ہے، تب سے اس نے خود کو لپیٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے بس اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے حجاب لیا تھا۔ اس کے بابا جان اور بھائی بھی پردے کے معاملے میں بہت سخت تھے، مگر وہ ہر وقت تو ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی سر پہ دوپٹہ لیے رکھتی تھی تاکہ اس کا کوئی ایک بال بھی نہ دیکھ سکے۔ کالج میں اس کی دوستیں اس بات پہ اکثر اس کا مذاق بھی اڑایا کرتی تھیں، مگر اس نے کبھی ان کی باتوں پہ دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ تو اپنے رب کو خوش رکھے گی بس، باقی دنیا سے اس کو کوئی سروکار نہیں۔ وہ ہمیشہ یہ بات سوچتی تھی۔ کالج جانے کے لیے وہ چادر لیا کرتی تھی، مگر یونیورسٹی کے لیے اس نے خصوصاً عبایا بنوایا تھا
مانو کو کھانا کھلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تھی، بال برش کیے، لمبے خوبصورت بالوں کو ایک جوڑے میں لپیٹا اور پھر عبایا پہنا اور حجاب ایسے لیا کہ اس کی آنکھوں کے بغیر وہ کچھ نظر نہ آئے۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی، یہ جو لڑکیاں عبایا اور حجاب لیتی ہیں، اس میں فیشن والی کون سی بات ہوتی ہے؟ حجاب میں کیسا فیشن کہ سارے بال نظر آئیں، آنکھوں پہ فل میک اپ کیا ہوا ہو اور سارا دوپٹہ لا کے بس سر پہ ہی کیا ہو اور اونچا سا جوڑا بنا دیا ہو اور عبایا اتنا تنگ ہو کہ آپ ہر ایک ایرے غیروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہوں۔ کیا یہ ہے پردہ؟ کیا یہ ہوتا ہے حجاب جو آج کل کی اکثریت لڑکیوں کی تعداد کرتی ہے؟ کیا اس پردے کا حکم دیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں؟ وہ جب بھی ایسی لڑکیوں کو دیکھتی تو ہمیشہ شرمندہ ہوتی۔ وہ ایسی لڑکیوں کو دیکھ کے ہمیشہ شرم سے اپنی نظریں جھکا دیتی۔ زری اماں اس کے کمرے میں آئی تھی۔ میرا بچہ تیار ہو گیا ہے؟ وہ اس کو ہمیشہ پیار سے میرا بچہ کہہ کے بلایا کرتی تھی۔ جی اماں، تیار ہو گئی ہوں، اس نے وضو بناتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے وضو کیا کرتی تھی۔ زری جلدی کرو، جلدی تیار ہو جانو، بھائی کھڑا ہے باہر۔ انہوں نے اس کو کمرے سے ہی آواز دی جو ابھی تک واش روم میں تھی۔ جی ماں، بس وضو بنا رہی تھی میں، اس نے باہر آتے ہوئے ماں کو کہا۔ وہ عبائے میں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے کھلا کھلایا عبایا بنوایا تھا اور حجاب بھی ایسے لیا ہوا تھا کہ اس کی خوبصورتی نکھار رہا تھا۔ شاید ہی کوئی لڑکی حجاب میں اتنی خوبصورت لگے جتنی وہ لگ رہی تھی۔ اس کی دل نشیں آنکھیں ایک جھیل کا منظر دے رہی تھی۔ کالج میں وہ حجاب نہیں لیتی تھی، اس کی آنکھوں کی خوبصورتی اس کا ڈمپل اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا، مگر آج اس نے حجاب لیا تھا، نقاب کیا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو رات کی گہرائی میں چاندنی کا کام کر رہی تھیں۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ماں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ اماں آپ بھی نا، اس نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ یہ کیا ہے ماں؟ اس نے ماں کے ہاتھ میں بڑی سی سفید چادر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زرمینہ گل، یہ چادر ہے، یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ ماں نے بیٹی کے ایک کاندھے پر اور پھر دوسرے کاندھے پر چادر ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن اماں، میں نے تو عبایا لیا ہوا ہے اور حجاب کا دوپٹہ بھی کافی بڑا ہے، پھر یہ چادر؟ اس نے حیران ہونے والے انداز میں ماں سے پوچھا، جو بڑے پیار سے اس کی چادر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ زرمینہ، اس کو صرف چادر مت سمجھنا، اس چادر کو اپنے بابا جان کی عزت سمجھنا۔ وہ زرمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کہے جا رہی تھی۔ زری، آج تم ہی گھر سے باہر نہیں جا رہی بلکہ ہماری عزت ساتھ لیے جا رہی ہو۔ اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت کا بھرم رکھنا، خود کو ایسے رکھنا کہ اس کے بعد خاندان کی اور لڑکیاں بھی پڑھنے جائیں۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہماری آنے والی 7 نسلوں کی لڑکیاں کبھی نہ پڑھ سکیں۔ انہوں نے بہت پیار سے بیٹی کو سمجھایا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ جس بیٹی کو سمجھا رہی ہیں وہ پہلے ہی ساری باتیں سمجھتی ہے۔ اماں، بھروسہ رکھیے گا اپنی بیٹی پر، اس چادر کا ہمیشہ مان رکھیے گا، اس چادر کا ہمیشہ مان رکھے گی آپ کی بیٹی۔ اس نے ماں کے ہاتھ پکڑے اور ان کو گلے لگاتے ہوئے بڑے پیار سے بولی۔ زری، اب آپ بھی جاؤ۔ جی جی جان جی، بس آ گئی۔ بھائی کی آواز پہ وہ فوراً بھاگتے ہوئے باہر گئی۔ اچھا ماں، اللہ حافظ۔ ماں کو اللہ حافظ کہنے کے بعد دادی ماں کے پاس گئی جو باہر برآمدے میں ہی بیٹھی تھی۔ اچھا دادی ماں، اللہ کے حفظ و امان میں، اس نے ان کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ اللہ تمہیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے زرمینہ گل، اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ زری کی بچی، بس تم آج آ جاؤ، تمہیں میں سیدھا کروں گی۔ فضا یونی کے گیٹ پہ کھڑی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور ساتھ جو منہ میں آ رہا تھا وہ زرمینہ کو کہے جا رہی تھی۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا وہ زرمینہ کا گلا دبا دے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ گیٹ کے پاس کھڑے آتے جاتے لوگوں کو پاؤں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی تھی، کہیں زری ہی نہ ہو۔ وہ جانتی تھی زری کو اگر وہ نظر نہ آئی تو وہ ادھر ہی بیٹھ کے رونا شروع ہو جائے گی۔ بیٹا، آپ کو بھی مسئلہ ہے؟ خیر تو ہے نا؟ کافی وقت سے تم ادھر گیٹ کے پاس کھڑا ہے۔ کافی ٹائم سے فضا کو ادھر کھڑے دیکھ کر گیٹ پہ چوکیدار نے پوچھ ہی لیا۔
جی جی چچا، سب خیر ہے۔ ایک راز کی بات بتاؤں میں آپ کو؟ بتائیں گے تو نہیں نا کسی کو؟ پتہ نہیں کیوں مجھے آپ پہ ترس آ گیا اور میں نے سوچا میں آپ کو بتا ہی دوں۔ پہلے آپ وعدہ کریں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اچھا چلے میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں۔ مجھے نا ادھر آپ پہ نظر رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ فضا نے آواز آہستہ کر کے سرگوشی والے انداز میں ان کو بولا۔ ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہے تم؟ رضوان خان نے نہایت حیرت سے پوچھا۔ وہ اتنا بوڑھا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اتنا جوان، لگ بھگ 35 کے قریب تو ہوگا۔ ہم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں، یہ ہماری انکوائری کرواتا ہے۔ ہم کوئی چور ہیں؟ ہم کوئی ڈاکو ہے؟ ہم جاتا ہے ابھی پرنسپل کے پاس۔ رکھو اپنا نوکری اپنے پاس، ہم کہیں مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالے گا۔ فضا کی تو جیسے ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس نے تو ٹائم پاس کے لیے بس چھوٹا سا مذاق کیا تھا، اس کو کیا پتا تھا یہ مذاق اس کو ہی مہنگا پڑ جائے گا۔ ایسے تو یونیورسٹی کی گاڑی جاتی تھی جس میں سارے اسٹوڈنٹس جاتے تھے، مگر زرمینہ گل کو چھوڑنے اور یونیورسٹی سے لے کے جانے کے لیے بھائی کی ڈیوٹی لگی تھی۔ زری یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس روکتے ہوئے سلطان نے بہن کی طرف دیکھا، جو پورا راستہ خاموش رہا تھا۔ زری کچھ پوچھ لیتی تو سرسری سا جواب دے دیتا، اب وہ بہن کی طرف باقاعدہ دیکھ رہا تھا۔ زری تم اس ماحول میں چل تو جاؤ گی نا؟ غصہ اپنی جگہ تھا، مگر بہن کے لیے وہ بے پناہ محبت اپنی جگہ تھی۔ جی جان جی، اس نے نظریں جھکا کے بس مختصر سا جواب دیا۔ اس کے اپنے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے تو کبھی کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی تھی، وہ کیسے دل اتنا عرصہ گزرے گی؟ وہ دل ہی دل میں بہت پریشان تھی۔ فضا ہوگی نا تمہارے ساتھ؟ اس کی ساری دوستوں کا اس کے گھر میں پتہ ہوتا تھا، اور فضا تو تھی ہی اس کے خاص دوست۔ جی بھائی، فضا بھی ہوگی۔ رات کو لالا گل کے نمبر سے اس کو کال کی تھی میں نے، وہ گیٹ کے پاس ہی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہونا اور اپنا بہت خیال رکھنا، میں واپسی میں تمہیں خود لینے آ جاؤں گا۔ اس نے چہرے پہ بغیر کسی تاثر کے بہن کو کہا اور گاڑی سے اتر کے بہن کے لیے دروازہ کھولا۔ اچھا جان جی، خدا حافظ، اس نے بہت پیار سے بھائی کو کہا تھا۔ خیال رکھنا اپنا زری۔ جی جان جی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور گیٹ تک چلی گئی۔ اس نے ایک نظر پیچھے موڑ کے دیکھا، سلطان وہیں پہ کھڑا اس کے دروازے کے اندر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ جان جی، جس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ جیسے بھائی ہوں، وہ کیسے ڈر سکتی ہے؟ بے شک بھائی بہنوں کی سر کے چادر ہوتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا اور گیٹ کھول کے اندر چلی گئی۔ اور چچا سنے تو صحیح، مذاق کر رہی تھی میں آپ سے۔ فضا نے رضوان خان کو جاتے ہوئے دیکھ کے زور سے بولا، یہ مذاق تھا؟ اس کو تم مذاق کہتا ہے؟ میرا اور تمہارا کوئی مذاق ہے؟ تایا کی بیٹی ہے تم ہمارا، جو مذاق کرتا ہے ہم سے؟ وہ بھی آخر پٹھان تھا، اتنی آسانی سے کدھر مان جاتا؟ چچا جی پلیز سنیں، میں اپنی دوست کا انتظار کر رہی ہوں، بس آپ نے پوچھا مجھ سے تو میں نے آپ سے مذاق میں کہہ دیا، اس نے انتہائی بے چارگی سے کہا۔ فضا، زرمینہ نے گیٹ پہ کھڑی فضا کو دیکھ لیا تھا اور اس کو ادھر ہی سے آواز دی تھی، زرمینہ مر ہی جاؤ تو۔ اس نے پاس آتی زرمینہ کو دانت دبا کے کہا، سوری میں بہت لیٹ ہو گئی نا، تبھی تو تم غصہ ہو رہی ہو نا؟ زرمینہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ رضوان خان کھڑا سب سن رہا تھا، اس سے بولے بغیر نہیں رہا گیا۔ دیکھو تمہارے جیسا ہمارا بھی ایک بیٹی ہے، ہم تم کو کچھ نہیں کہتا، اگر کوئی لڑکا ہوتا تو اس کے دانت ابھی باہر ہوتے۔ رضوان خان نے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا، سوری چچا، غلطی ہو گئی۔ اس نے زرمینہ کا ہاتھ پکڑا اور جلدی جلدی وہاں سے چلنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ تمہیں ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ زری ایک ہی ساتھ میں بہت حیرت سے فضا سے پوچھ رہی تھی، جو غصے میں اس کے ہاتھ سے پکڑے آگے آگے جا رہی تھی۔ چپ کرو گی تم اس وقت؟ یہ اس پاگل پٹھان کا سارا غصہ میں تم پہ نکالوں؟ یہ سارے کے سارے پٹھان ایسے ہی دماغ پھیرے ہوتے ہیں؟ کیا یہ کچھ ضرورت سے زیادہ تھا؟ فضا غصے میں بس بولتی چلی جا رہی تھی۔ اچھا آرام سے تو چلو نا، زری نے تقریباً بھاگتے ہوئے فضا کو کہا۔ دیکھ کے نہیں چل سکتا؟ سامنے سے آتے ہوئے ایک لڑکے سے فضا کی زور سے ٹکر ہوئی۔ شاید وہ بھی فضا کی طرح بہت جلدی میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے، وہ ان کو ترتیب دیتا ہوا تقریباً دوڑنے والے انداز میں آ رہا تھا۔
ٹکر لگتے اس کے ہاتھ سے سارے کاغذ نیچے گر گئے۔ اس نے ناگواری سے اس کو دیکھا اور زمین پہ سے اپنے کاغذ اٹھانے لگا۔ محترمہ، میں تو دیکھ کے ہی چل رہا تھا، شاید آپ کو جانے کی مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ وہ بغیر ان کی طرف دیکھے زمین سے اپنے سارے کاغذ اٹھا رہا تھا۔ جدھر کوئی لڑکی دیکھی نہیں ادھر ہی ان کو کچھ نظر نہیں آتا اور ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ فضا بغیر لحاظ کیے بس بولے جا رہی تھی، جبکہ اس کو اچھے سے پتا تھا غلطی اس کی اپنی تھی۔ فضا، زرمینہ نے آنکھوں میں فضا کو چپ ہونے کا کہا۔ دیکھیے محترمہ، میں نے جان بوجھ کے آپ کو نہیں ٹکر ماری، پھر بھی میں معذرت کرتا ہوں۔ اس نے اپنے کاغذ اٹھا کے فضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک اس کی نظریں پیچھے کھڑی زرمینہ پہ پڑی، جو حجاب میں عبایا کے اوپر سفید چادر کیے اس کے بازو کو زور سے دبا رہی تھی اور اس کو چپ ہونے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے ایک دم اپنی نظریں جھکا لیں اور معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہاں، میں سمجھتی ہوں تم جیسے لڑکوں کو۔ اس سے پہلے کہ فضا کچھ کہتی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے لوگ، فضا نے اسی غصے والے انداز میں بولا۔ ایسے تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا تھا، مگر آج وہ پہلے زرمینہ پر، پھر رضوان خان اور پھر اس لڑکے کی وجہ سے بہت غصے میں آ گئی تھی۔ اچھا اب چپ ہو جاؤ فضا، اس نے پیار سے فضا کو دیکھا اور بولا۔ فضا نے اس کو ایک دم سے گلے سے لگا لیا اور معصومیت سے سوری کہا۔ میں نے تمہیں گلے سے بھی نہیں لگایا ان بدتمیزیوں کی وجہ سے۔ یہ پہلے موقع تھا جب اس نے اتنے وقت بعد اس کو گلے سے لگایا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں اور چمک آ گئی تھی۔ فضا وہ دیکھ، وہ لڑکا اپنے کاغذ یہیں پہ بھول گیا ہے، دیکھو کام کا نہ ہو۔ زرمینہ نے زمین پہ پڑے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ فضا نے وہ کاغذ اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ شاید کوئی سرٹیفکیٹ تھا، اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے اس کا۔ کیا نام ہے خان صاحب کا جنہوں نے آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے؟ زرمینہ نے فضا کو غصہ دلانے کے لیے تنگ کرنے والے انداز میں کہا۔ ہاں، ایٹیٹیوڈ نا مائی فٹ۔ فضا نے غصے سے اس کو دیکھا اور بولی۔ اچھا نام تو پڑھو نا، زری نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچ کر کہا۔ نام پڑھ کر اب کیا کرنا ہے؟ نام تو آپ نے ان کو دے ہی دیا ہے خان صاحب، فضا نے غصے سے زرمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کاغذ کو صحیح کیا اور مسکراتے ہوئے نام پڑھنے لگی۔ اس نے آنکھیں اوپر کر کے فضا کو دیکھا اور شرارتی سے انداز میں بولی۔ اچھا تو خان صاحب کا نام ہے جی سید واجدان حسین شاہ۔